حكيمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا إمامنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء محمدا المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی جب تلک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی دعا ہے میری کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے بھی مانا کہ ضرور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا. سارے حضرات محبت کے ساتھ بآواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ پروردگار عالم کما حق ہو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی سال کا یہ مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور اگلا مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے میں مسلمان سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسی قربانی دی اور وہ اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے ہر صاحب حیثیت مسلمان پر قربانی کو واجب قرار دے دیا۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کی قربانی دی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ اللہ نے ہم سے بیٹے کی قربانی نہیں مانگی، ایک جانور کی قربانی مانگی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسے 50 کے قریب امتحانات دیے اللہ کو، نمرودی آگ کے اندر ڈالا جانا، بچے کی گردن کے اوپر چھری چلا دینا، وطن کو چھوڑ دینا، بیوی اور بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑ دینا، اس طرح کے کئی امتحانات ہیں۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان کے اندر پہلا نمبر لیا ہے، ہر امتحان میں۔ وقت تھوڑا ہے، اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شروع سے جو حالات و واقعات تو میں عرض نہیں کر سکتا۔ ایک واقعہ قرآن میں آتا ہے، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کی چند چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب وطن چھوڑنا پڑا، راستے میں فرعون، یہ مصر کا جو علاقہ ہے نا، اس کا جو بھی بادشاہ ہوتا اس کو فرعون کہتے، یہ وہ مشہور فرعون نہیں ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، یہ اور فرعون ہے۔ تو وہ جب بھی کسی حسین و جمیل عورت کو دیکھتا تو اس کی نیت خراب ہو جاتی، لیکن اگر کوئی بہن اور بھائی ہوتے تو وہ ان کو چھوڑ دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جب گزر ہوا، ان کی فوج نے پکڑ کر فرعون کے سامنے ان کو کھڑا کیا۔ حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی ہیں، ان کو دیکھ کر اس کی نیت خراب ہوئی۔ یہ بھی بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن میں اصل جو چیز ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے اس کے جسم کو شل کر دیا، اس کا جسم پتھر بن گیا۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، اس نے معافی مانگی۔ جیسے ہی حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معاف کیا، اس کی پھر نیت خراب ہوئی۔
دوبارہ کوشش کی، دوبارہ اس کا جسم پتھر بن گیا۔ 3 دفعہ اس نے کوشش کی۔ اس کے بعد اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو کہا کہ میں حضرت سارہ کو اپنی خاص باندی دینا چاہتا ہوں ان کی خدمت کے لیے، تو حضرت حاجرہ کو ان کی خدمت کے لیے دے دیا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہے۔ سفر آگے شروع ہوا۔ حضرت سارہ کے مشورے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اماں حاجرہ سے نکاح کر لیا۔ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی تو اللہ نے حضرت حاجرہ سے اولاد عطا فرما دی۔ اللہ نے جیسی اولاد دی تو یہ ایک انسان ہے، فطرت ہے۔ 82 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ کتنی سال کی عمر میں؟ ٹائم تھوڑا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں جلدی جلدی یہ واقعہ آپ کو عرض کر دوں۔ 82 سال کی عمر میں، اور یہ دیکھو کہ بڑھاپے کی اولاد سے محبت کتنا ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھکاؤ ادھر ہوا تو حضرت سارہ کو یہ برداشت نہ ہوا، لیکن اللہ کے فیصلے تو اور تھے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اے میرے ابراہیم، اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی اماں حاجرہ کو بھی لے کر فلاں جگہ جاؤ، بیابان جنگل کے اندر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے آ جاؤ، اور جاؤ بھی ایسے کہ اپنی بیوی کو بتانا نہیں ہے، بچے کو اور بیوی کو چھوڑ کے چپ ہی چپ واپس آ جانا ہے۔ بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ آپ اپنی گھر والی کو اور چھوٹے دودھ پیتے بچے کو رات کے وقت اس روڈ کے اوپر چھوڑ کے تو دیکھو، بیابان جنگل جہاں کوئی انسان نہیں، انسان کے رہنے کی ظاہری کوئی صورت نہیں، کوئی آبادی نہیں، انسان کے رہنے کے کوئی اسباب نہیں، لیکن حکم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیا، چھوڑ دیا۔ جہاں آج بیت اللہ شریف ہے، آب زمزم ہے، وہیں چھوڑ دیا۔ حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر واپس ہونے لگے۔ حضرت حاجرہ نے عرض کیا، اے اللہ کے خلیل، ہمیں یہاں جنگل میں چھوڑ کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا بات نہیں کرنی، خاموشی سے واپس۔ پھر دوڑی، اللہ کے خلیل چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت حاجرہ بھی سمجھتی تھی خلیل اللہ کا ہے، وہ کبھی کسی پر زیادتی نہیں کر سکتے۔ پھر کہنے لگی، میرے سر کے تاج، مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے میں معافی چاہتی ہوں، لیکن اس چھوٹے بچے کا تو کوئی قصور نہیں۔ لیکن ادھر سے حکم تھا بات نہیں کرنی، خاموش ہو کر جا رہے ہیں۔ وہ بھی تو آخر خلیل اللہ کی بیوی تھی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی اماں تھی۔ کہنے لگی، ابراہیم کہیں اللہ کا حکم تو نہیں ہے؟ سمجھ آ گئی بات کہ ابراہیم ایسا کر نہیں سکتے۔ فوراً پوچھا، ہاں یہ بھی ان کو یقین تھا کہ حضرت ابراہیم کو اگر اللہ کا حکم آ جائے تو پھر حضرت ابراہیم کسی قربانی سے پیچھے نہیں رہتے۔ پوچھا، اللہ کے خلیل کہیں پروردگار نے حکم تو نہیں دیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اجازت نہیں تھی بولنے کی، صرف اشارہ کر دیا، ہاں مجھے اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ رو کے کہنے لگی، اگر آپ کو اللہ کا حکم ہے تو آپ چلے جائیں، جس اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، پھر اللہ کے نبی ہیں، پھر اللہ کے خلیل ہیں، جن کی نسل میں سے اللہ نے کم و بیش 42,000 انبیاء کو پیدا کیا ہے۔ کتنے؟ 42,000 انبیاء۔ حضرت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جس کو زبان دیا وہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم، بھی اللہ نے انہی کی اولاد میں سے پیدا فرمایا۔ تو کہنے لگی، ابراہیم آپ جاؤ، جس نے آپ کو حکم دیا ہے وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو حضرت ابراہیم گئے، جب دیکھا بیوی اور بچہ نہیں دیکھ رہے، پہاڑ کی اوٹ میں آ کر
جھولی پھیلائی اس کے سامنے اور ایسا مانگا اللہ سے، ایسی دعا کی اللہ سے کہ اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا کہ میرے ابراہیم نے جو مانگا وہ میرے ابراہیم کو دیا، اور قیامت تک آنے والا کوئی مومن جب تک اس آیت کو تلاوت نہیں کرے گا اس کے قرآن کا ختم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا ذوق ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ کو سناؤں، ایک دفعہ زور سے سبحان اللہ کہیں۔ دیکھو جو خطیب باذوق ہوتا ہے نا، اگر مجمع باذوق ہو تو ٹھیک ہے، اگر مجمع ڈھیلا ڈھالا ہو، ٹائم پاس کرنے آیا ہو، تو پھر خطیب بھی کہتا ہے چلو یار ٹائم ہونے والا ہے، یہ ٹائم پاس کرو۔ تو آپ کا ذوق ہے سبحان اللہ کہیں۔ اللہ نے جس کو زبان دی ہے وہ سبحان اللہ اونچی آواز میں کہے، اور اس کی قیامت والے دن اس سبحان اللہ کہنے کی قدر آپ کو معلوم ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کی اوٹ میں کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنے لگے، ربنا 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 انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ قرآن جس کو اچھا لگا اپنی بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی اللہ سے مانگ رہے ہیں ربنا اے میرے رب انی اسکنت من ذریتی، مولا میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ میں ان کو تیرے رحم و کرم پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ جنگل بیابان ہے، کوئی پانی وہاں نہیں ہے، کوئی انسان وہاں نہیں ہے، کوئی انسان کے زندگی گزارنے کے بظاہر اسباب نہیں ہے، اللہ کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، تیرا حکم ہے، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے تیرے احترام والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عند بیتک المحرم، حضرت مریم کے سامنے تو حضرت ابراہیم خاموش تھے، لیکن پہاڑ کی اوٹ میں جا کر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ کی دربار میں جھولی پھیلا کے کھڑے ہیں۔ یہاں ایک اور بھی سبق دیا لوگوں، قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کو ایک سبق دیا، کبھی کوئی مشکل آ جائے تو کس کے در کے جانا؟ بلند آواز سے کہیں، جو اللہ کو اللہ مانتا ہے بلند آواز سے کہیں کس کے در پہ؟ اگر کوئی مشکل آ جائے تو کس کو پکارنا ہے؟ آسانی میں کس کو پکارنا ہے؟ رات میں کس کو پکارنا ہے؟ دن میں کس کو پکارنا ہے؟ عزت کا مالک کون ہے؟ ذلت کا مالک کون ہے؟ بیوی دینے والا کون ہے؟ بچے دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ زندگی کا مالک کون ہے؟ اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سکھا رہی ہیں، فرمایا دعا کی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ تیرے عزت والے بیابان جگہ کے اوپر تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاة، اللہ اکبر، بڑی عجیب دعا ہے یہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ ان کی حفاظت کرنا، اللہ ان کا خیال کرنا، جو دعا میں پہلے جملے اپنی اولاد کے لیے مانگے، کہا ربنا لیقیموا الصلاة، اللہ ان کو نمازی بنانا۔ اللہ اکبر۔ آج آپ اور میں اپنے گھر میں دیکھ لیں، بچہ جب بڑا ہوتا ہے چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، آج ماں باپ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو انگلش میڈیم سکول میں ڈالوں، یہ جا کر ABC سیکھے، نماز کی فکر نہیں، قرآن کی فکر نہیں، عالم بنانے کی فکر نہیں، اس کی آخرت کی فکر نہیں۔ ناراض نہ ہونا، یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ اللہ کے نبی نے سکھایا یہ ہے لوگوں، خیال کرنا سب سے بڑی نماز ہے۔ جو نمازی بن گیا اس کی حفاظت بھی اللہ کرتے ہیں، اس کے رزق کا ذمہ بھی اللہ اپنے ذمہ لیتے ہیں، کیونکہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے پیغمبر کا یہ ساتھ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا
اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو بس کر دیں. میرا تو دل ہے کہ چلو واقعہ پورا کر دیں. تو جو اگر تھکے ہوئے نہیں ہیں تو زور سے سبحان اللہ کہیں. دیکھو جب آپ کی سبحان اللہ رک جائے گی میں سمجھ جاؤں گا, میں بس کر دوں گا. ربنا لیقیموا الصلاۃ, اللہ کے پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں اللہ ان کو نمازی بنانا. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم, اللہ ان کے دلوں کو, لوگوں کے, پوری کی پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دینا. افئدۃ من الناس تہوی الیہم, لوگوں کے دلوں کو متوجہ کر دینا, لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دینا. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. سبحان اللہ. ایسا اللہ کے پیغمبر نے دعا کی اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دے. کیوں؟ اور ان کو رزق عطا فرما, من الثمرات, پھلوں کا رزق عطا فرما. آپ بڑے حیران ہوں گے, آج بھی مکہ مکرمہ کے جو علاقہ ہے وہاں کی جو زمین ہے پتھریلی زمین ہے, وہاں کوئی بھی پھل نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں من الثمرات, اللہ رزق ان کو پھلوں کا عطا فرما. تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے بظاہر جتنی بڑی مشکل ہو, بظاہر جتنی بڑی مصیبت ہو, کوئی زہری اسباب نہ ہو, کوئی زہری حالات نہ ہو, یوں محسوس ہو رہا ہو کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے, ظلمت ہی ظلمت ہے, مصیبت ہی مصیبت ہے, پھر بھی اللہ سے مانگو, اللہ سارے اندھیروں کو دور کر سکتا ہے. سارے اندھیروں کو دور کرنے والی ذات کس کی ہے؟ جس کو اللہ نے زبان دی ہے وہی زور سے کہے اندھیروں کو دور کرنے والی ذات کس کی ہے؟ مصائب کو ٹالنے والی ذات کس کی ہے؟ آسانیاں دینے والی ذات کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما. پھل مکہ میں ہوتا نہیں. علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے, فرمایا آج بھی مکہ مکرمہ کے اندر آپ کو پوری دنیا کا ہر پھل مل جائے گا. اور علماء نے لکھا ہے ہزاروں سال گزر جانے کے بعد آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اثرات ہیں کہ پوری دنیا کا جو پھل ہوتا ہے سب سے پہلے وہ مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے. کیوں دعا مانگی؟ اللہ رزق عطا فرما, من الثمرات, پھلوں کا رزق عطا فرما. پھر پھلوں کا رزق مانگا اس لیے نہیں کہ یہ بڑے مالدار بن جائیں, یہ بڑے کوٹھیوں والے بن جائیں, یہ بڑی جگیروں والے بن جائیں. اللہ اکبر, کیونکہ اللہ کے پیغمبر کو پتہ ہے مال یہیں پڑا رہے گا, کوٹھیاں یہاں پڑی رہیں گی, گاڑیاں یہاں رہ جائیں گی, عہدے یہاں رہ جائیں گے, کسی کے کوئی کام نہیں آئیں گے. آگے جا کر صرف نیک اعمال کام آئیں گے. کیا کہا آخر میں؟ فرمایا اللہ رزق عطا فرما. کیوں؟ لعلہم یشکرون, تاکہ یہ تیرا شکر کرنے والے بن جائیں. یہاں پر بڑی عجیب بات سمجھا دی. فرمایا لوگوں خیال کرنا, اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر کرنا, اللہ رزق اور دے دے گا اگر نہ شکری کرو گے. اللہ اور جگہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرو گے میں رزق اور دیتا جاؤں گا. ولئن کفرتم, اور اگر نہ شکری کرو گے ان عذابی لشدید, میرا عذاب بڑا سخت ہے, میں اللہ چاہوں تو یہی بھی تم سے واپس چھین لوں. یہ تو ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. اما ہاجرہ نے کیا کیا سناؤں آپ کو؟ سبحان اللہ تو ہے نہیں, اس کا مطلب ہے حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ سے رو رو کے چلے گئے, اللہ سے مانگ مانگ کے چلے گئے. حضرت ہاجرہ نے جو کھانا پینا تھا ختم ہوا, ہر چیز ختم ہو گئی. اللہ اکبر, جب ختم ہوئی اب ماں تو ماں ہوتی ہے, بچہ بھوک اور پیاس سے بلک رہا ہے, رو رہا ہے, خود کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تو دودھ کہاں سے ہوگا. اللہ اکبر, دوڑی صفا پہاڑی کی طرف کہ کوئی انسان نظر آ جائے, کوئی ایسی چیز نظر آ جائے کہ میرا بچہ بچ جائے, میرے بچے کو کوئی کھانے پینے کی چیز مل جائے. وہاں کچھ نہیں. پھر خیال آیا میرے بچے کو کوئی درندہ نقصان نہ پہنچا جائے, یہ جنگل ہے, میرے بچے کو کوئی درندہ نہ اٹھا کے
ماں باپ کی قدر کر لو، ماں باپ کا احترام کیا کرو۔ آج ان کے بوڑھے والدین، شوگر ہے، تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، ان کو کوئی بڑی بیماری نہیں، وہ تیرے غم کے اندر گھلے گھلے جا رہی ہیں، تیرے غم کی وجہ سے ان کو اتنی بیماریاں اور تکلیفیں ہیں۔ کبھی جا کر دیکھ، میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، آج شام کو تو فارغ ہو، فروٹ دے، 2 کلو آم لے لے، ابا کے پاس چلا جا، ساتھ بیٹھ کے ابا کو فروٹ کھلا، ان کے پاؤں دبانا شروع کر دے۔ اللہ کی قسم، وہ ویکسین ہے، وہ جو انسولین ہے، شوگر پر اتنی اثر نہیں کرے گی جو تیرے 5 منٹ کے پاؤں دبانے کا ان کے اوپر اثر ہوگا۔ قدر کر لو ماں باپ کی۔ اماں ہاجرہ دوڑ رہی ہیں، ادھر جاتی ہیں، پھر ادھر، پھر بیٹے کے پاس، پھر ادھر۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اللہ سے مانگا، 7واں چکر ہوا، اللہ نے فرمایا جبریل، جی رب جلیل، فرمایا میری ہاجرہ کی قربانی تو دیکھ۔ اللہ حکم فرمائیے، فرمایا جا، یہ 7واں چکر میری ہاجرہ کا پورا نہ ہو، میرے اسماعیل کی ایڑیوں کے اندر اپنے نورانی پر مار کر وہاں سے پانی کے چشمے جاری کر دے۔ ایسا سبحان اللہ کہیے، مطلب ٹائم ہو گیا ہے، زور سے سبحان اللہ کہیں۔ تو فرمایا کہ فوراً حضرت جبریل آئے، وہ پانی کے چشمہ، وہ جو 7واں چکر لگا کے آئیں، دیکھا کہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی جاری ہو چکا تھا، فوراً چھوٹی چھوٹی دیوار بنانی پتھروں کے ساتھ شروع کی اور کہنے لگی زمزم۔ کیا کہا؟ زمزم۔ زمزم کا عربی میں کہتے ہیں رک رک، ٹھہر جا، ٹھہر جا، کھڑ جا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اماں ہاجرہ زمزم کہہ کر پانی کو نہ روکتی، جہاں تک وہ پانی جاتا اللہ پاک وہاں تک آب زمزم کو پہنچا دیتے۔ حضرت ہاجرہ کی وہ قربانی تھی، جو قربانی دیتے ہیں اللہ کو قربانی ان کی بڑی پسند آتی ہے۔ اماں ہاجرہ نے کہا زمزم ٹھہر جا، رک جا، اور یہ چشمہ بھی اللہ نے جنت سے بھیجا ہے۔ الحمدللہ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں ہیں، یہ بہت بڑا ہیرا ہے ماشاءاللہ، میں نے دیکھا بڑا دل خوش ہوا، باہر لنٹر ڈل گیا، اتنی خوبصورت مسجد، یہ بھی آپ کی قربانی ہے۔ لوگ پیسے زنا کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، کوئی پیسے جا کر بدماشی کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ مسجدوں کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ آپ کے 1-1 روپے کا، آپ کے 10-10 روپے کا، آپ کے 100 اور 1000 روپے کا مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ آج آپ نے 1000 روپیہ لگا کر مسجد کی تعمیر کر دی، آپ قبروں میں چلے جائیں گے، یہ مسجد قیامت تک رہے گی، جب تک اس میں نماز ہوتی رہے گی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں، مساجد اور مدارس میں ہر بندہ خرچ کر ہی نہیں سکتا، جس کو اللہ توفیق دیتے ہیں وہی خرچ کرتا ہے۔ مسجد اور مدرسے کے لیے خرچ کرتے ہوئے کبھی بھی کنجوسی نہ کیا کرو، دینا اس کو ہے، پھر دیکھ دیکھ کے دینا۔ آب زمزم کے اوپر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، کیونکہ یہ واقعہ تو ویسے بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ہاجرہ کی اتنی بڑی قربانی اللہ نے اتنی قبول کی کہ قیامت تک آنے والا نبی ہے، ولی ہے، صحابی ہے، محدث ہے، فرمایا جب تک صفا اور مروہ کا چکر نہیں لگائے گا اللہ اس کا حج اور عمرہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ قربانی ہے۔ اور آب زمزم کا پانی آپ میں سے سب نے پیا ہوا ہے؟ کس کس نے پیا آب زمزم کا پانی؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ آپ کو ایک خوشخبری سنا کر اپنا بیان ختم کرتا ہوں، سناؤں آپ کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آب زمزم کے کنویں کے اوپر تشریف فرما تھے، پیالے میں پانی لیا، پانی نوش فرمایا، تھوڑا سا پانی بچ گیا، جانی ساران بیٹھے تھے، صحابہ تو وہ تھے جو میرے آقا کی لعاب مبارک بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، لے کر اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! ہر صحابی کی تمنا، حضرت ابوبکر صدیق چاہتے ہیں بچا ہوا پانی میں پی لوں، حضرت عمر چاہتے ہیں میں لے لوں، حضرت عثمان و علی چاہتے ہیں میں لے لوں، جتنے صحابہ موجود ہیں ہر ایک کی خواہش اور تمنا ہے۔ حضور نے فرمایا آج میں پانی آپ کو نہیں دوں گا، میں آج پانی آپ کو نہیں دوں گا۔ یا رسول اللہ کیا وجہ؟
فرمایا آج میں اپنا بچا ہوا اپنے پانی اپنے اس امتی کو پلانا چاہتا ہوں جس نے بغیر دیکھے میرے اوپر کلمہ پڑھیں گے۔ حضور نے اپنا بچا ہوا پانی آب زمزم کے کنویں میں ڈال دیا اور فرمایا قیامت تک آنے والے جتنے بھی ایمان والے آب زمزم کو پئیں گے جنت کا پانی بھی پئیں اور میں محمد رسول اللہ کا بچا ہوا پانی بھی پئیں۔ آپ خوش نصیب ہیں جس نے آب زمزم کا پانی وہاں جا کر پیا یا یہاں بیٹھ کر پیا۔ فرمایا اس نے آب زمزم کے ساتھ حضور کا بچا ہوا پانی بھی نوش فرمایا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ میرا غریب مسلمان غریب مومن اگر اس کے پاس استطاعت نہ ہو یہاں مکہ مکرمہ نہ بھی پہنچ سکے، میرا اللہ یہ میرا بچا ہوا پانی میرے اس امتی مومن تک پہنچا دینا، اور اللہ نے پہنچا دیا۔ یہ حضور کا